پاکستان میں طلبہ سیاست اس کے مختلف ادوار اور اس کے اثرات کے اوپر گفتگو جاری ہے، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ بلوچ طلبہ سیاست کے اوپر بات کی جائے۔ اور اس بلوچ طلبہ سیاست جو ہے وہ اس کا مرکز اور محور بھی جو ہے کراچی تھا۔ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا وجوہات تھیں اور کون سے شروع میں کون سے اثرات اس کے اوپر جو ہے وہ غالب تھے۔ اور ظاہر ہے کہ کراچی میں ایک معقول تعداد شروع سے ہی جو ہے بلوچ کی رہی ہے، اور لیاری تو ہے وہ تو اس کا ہی بہت بڑا بلوچ آبادی کا علاقہ ہے، اور ان کی اپنی ایک سیاسی کردار بھی کراچی کی سیاست میں لیاری کے لوگ ہمیشہ سے ادا کرتے آئے، اور کئی تنظیمیں بھی ان کی تھیں۔ اتحاد بلوچہ، آل بلوچ رسالہ بھی ان کا نکلتا تھا، اور ظاہر ہے کہ باقی طلباء کی طرح بلوچ طلباء بھی جو ہیں وہ منسلک تھے سیاسی تنظیموں کے ساتھ، طلباء تنظیموں کے ساتھ۔ تو اب بلوچستان کے اوپر جو ہے ہمارے پروفیسر عزیز احمد جو لکھتے ہیں، جو انہوں نے تحقیق کی، وہ میں تھوڑا سا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور اہم کتاب جو ہے بلوچ طلبہ سیاست کے حوالے سے اس کے ایک دو حوالے آپ کو دیں گے۔ تو کراچی کے چند باشعور بلوچ طالب علموں نے جو جمہوری تحریک میں بھی حصہ لے رہے تھے، نومبر 1967 میں سارے مغربی پاکستان سے بلوچ طلبہ کے نمائندوں کو اکٹھا کیا۔ کڑک ہال میں ایک کھلے سیشن کا اعلان کیا گیا، لیکن حکومت نے جب شہر میں دفعہ 144 لگا دی تو ہال کو تالے لگا دیے گئے، تو کنونشن کے منتظمین کو یہ میٹنگ شہر میں کسی اور جگہ کرنا پڑی۔ میٹنگ کے اختتام پر بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا BSO کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ تنظیم کے منشور میں 1 یونٹ کا خاتمہ، صوبوں کے لیے حق خود ارادی، جاگیرداری اور قبائلی نظام کا خاتمہ، بلوچ طلبہ میں قومی تشخص اجاگر کرنا اور طلبہ کے مسائل کے لیے جد و جہد کرنا شامل تھے۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر ہم ایک دوسرا آرگومنٹ دیں گے۔ عبدالرحیم ظفر صاحب کی کتاب ہے سنگ لرزاں، وہ خود BSO کی تشکیل میں شامل رہے تھے۔ ان کا اکاؤنٹ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، لیکن اس میں ابھی دیکھ لیجیے پہلی جو بلوچ طلبہ تنظیم بنتی ہے ملک گیر، اس کے ایجنڈے کے اندر جو ہے جاگیرداری اور سرداری نظام کے خلاف بھی بات ہے، اور اس کے ایجنڈے کے اندر جو ہے وہ حق خود ارادیت کی، صوبوں کے حقوق کی بات ہے، جو ابھی تک ان کے منشور کا حصہ ہے بلوچ تنظیموں کے۔ تو ہوا یہ کہ BSO جو ہے وہ ایک طلبہ تنظیم ہی نہیں تھی، بلکہ عملی سیاست کے اندر بھی وہ آ گئی، اور BSO کی پہلی بڑی فتح یہ تھی کہ اس نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت لی۔ بلوچ علاقے میں عبدالباقی بلوچ کے بعد یہ درمیانے طبقے کی کسی دوسرے شخص کی کامیابی تھی۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے اور بھی زیادہ اہم تھی کہ عبدالباقی بلوچ کا انتخاب بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت ہوا تھا، اور اس کا حلقہ انتخاب محدود تھا۔ پھر عبدالباقی بلوچ کو اسٹیبلشمنٹ کی بعض اہم شخصیات کی پس پردہ حمایت حاصل تھی، جبکہ BSO کے صدر نے صرف درمیانہ طبقے اور طلبہ کی حمایت سے الیکشن جیتا تھا۔ BSO نے ملک گیر تنظیم بنی تھی یہ، اور اس نے پورے ملک میں اپنی شاخیں قائم کی۔ ابتدائی شاخیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سندھ میں ڈاؤ میڈیکل کالج، ایگریکلچر کالج، پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی، ٹنڈو جام بنی۔ یہاں پہ صرف ایک اقتباس اور میں آپ کو، سلگ ہیریسن نے بھی اس کے اوپر خاصا کام کیا ہے، وہ کامنٹ کیا ہے اپنی کتاب میں بلوچ طلبہ تحریکوں کے اوپر، اور اس میں انہوں نے اس کو BSO کو جوڑا ہے، جو وہاں پہ گریلا جنگ تھی، انسرجنسی شروع ہوئی تھی 70s میں، BSO کے قیام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جوڑا ہے۔ تو مثلا سلگ ہیریسن نے BSO کی تنظیم کے بارے میں لکھا تھا کہ بلوچستان میں لبریشن فرنٹ کے بعد پیپلز لبریشن فرنٹ یہ بالکل اور تنظیم تھی، اللہ نظر کی تنظیم اور ہے، یہ 70s کی بلوچ گریلا تنظیم تھی۔ بلوچستان میں لبریشن فرنٹ کے بعد سب سے زیادہ منظم و متحرک سیاسی قوتیں BSO اور اس سے علیحدہ ہونے والی جنگجو تنظیم BSO عوامی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ BSO آزاد کی بات ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں
طالب علم تحریک جس کی بنیاد 1967 میں 1 یونٹ کے حوالے سے رکھی گئی تھی بتدریج مضبوط ہوتی چلی گئی۔ 1973-77 میں ہونے والی مسلح جدوجہد نے تنظیم کا شعور بلند کرنے میں مدد دی۔ ہیریسن نے آگے اس کے بارے میں لکھا، بی ایس او نے 1967-81 کے درمیانی سالوں میں 25,000 کے قریب بلوچی طلبہ کی سیاسی تربیت کی، اور یہ کتاب جو ہے ان کی جو ہے مڈ 80s کے اندر شائع ہوئی تھی۔ بی ایس او کے دعوے کے مطابق 80 کی دہائی کے وسط میں ان کے ارکان کی تعداد 4300 تھی۔ یہ ارکان تنظیم کی 46 شاخوں کے ممبر تھے۔ ان میں سے کئی شاخیں بلوچستان سے باہر تھیں، مثلا صوبہ سندھ میں بی ایس او کی 13 شاخیں تھیں، اور یہ ایک ماہوار خبرنامہ غریق اور ایک ماہوار رسالہ سنگت اور ادبی مجلہ بام نکالتی تھیں۔ سنگت تو ابھی بھی شاہ محمد مری صاحب جو ہیں اس نام سے ایک رسالہ نکالتے ہیں۔ تو سندھ یونیورسٹی کے قیام کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سندھی طلبہ کا مرکز بن گیا تھا، تو وہیں بلوچ طلبہ نے بھی جو ہے وہ اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ لیکن میں آپ کو سنگ لرزاں سے جو ہے ایک اقتباس سناتا ہوں کہ یہ بنیادی طور کے اوپر جو بلوچ طلبہ ایکٹیو تو تھے، اور یہ شروع سے ہی جو ہے این ایس ایف جو ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو لیفٹ کے رجحان والی تنظیم تھی، اس کے ساتھ یہ منسلک رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایسٹ پاکستان میں جو ایک وجہ تھی کہ کیوں عوامی لیگ جو ہے وہ معاہدہ تاشکند کے حق کے اندر تھی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ایک نظریاتی بھی تھا، کیونکہ معاہدہ جو ہے روس سوویت یونین کے تعاون سے ہوا تھا، تو اس کے لیے لیفٹ کی تنظیموں کی اس کی طرف ہمدردی تھی۔ لیکن یہ کراچی کی لیفٹ جو بڑی عجیب و غریب تھی، این ایس ایف جو ہے وہ مخالفت کر رہی تھی معاہدہ تاشکند کی، جیسے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہو رہا تھا۔ تو لیکن لیفٹ کی تنظیمیں جو ہے اس سے اصولاً تو خائف ہونا چاہیے تھا۔ ہوا یہ کہ بلوچ تنظیمیں بھی، طالب علم بھی این ایس ایف کے پلیٹ فارم پہ معاہدہ تاشکند کے خلاف تھے۔ اس دوران جو ہے وہ ایک کچھ طالب علم جو ہیں، عبدالرحیم ظفر صاحب، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوا صدیق صاحب تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ بھئی ہم تو جو بلوچ ہیں، ہم تو معاہدہ تاشکند کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روس نے چونکہ اس میں مدد کی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو یہ انہوں نے اس کی کچھ وجوہات بتائیں، اور انہوں نے پھر ان کو بتایا، اکسایا کہ ایک آپ الگ سے جو ہے وہ ایک تنظیم بنائیں بلوچ طلبہ کی، اور یہ جو معاہدہ تاشکند کی مخالفت کرنا اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کا جو قیام جو ہے اس کا بی ایس او کا، اس سے پہلے ایک بلوچ اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل آرگنائزیشن بھی جو ہے وہ 1962 میں بن چکی ہوئی تھی۔ اس میں لفظ ایجوکیشنل اس لیے شامل کیا گیا تھا، حکومت کو یہ سیاست کے بجائے محض تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف طلبہ تنظیم لگے۔ اس علیحدہ تنظیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ بلوچ طلبہ کے مسائل دیگر طلبہ سے یکسر مختلف تھے۔ ان کے کراچی کی درسگاہوں میں داخلے کے مسائل، ان کے حکومت کی طرف سے ملنے والے اسکالرشپ کے مسائل، اور ان کے کراچی میں رہنے کے مسائل، کراچی یونیورسٹی میں ان کے حال دیگر مسائل تھے جن پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اب ظفر صاحب جو ہیں، عبدالرحیم ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ میری یادداشت کے مطابق بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اکتوبر 62 میں تشکیل پا گئی تھی۔ اس کے پہلے صدر مرحوم چنگیز آلیانی تھے، دوسرا صدر سردار فتح محمد بزدار، اور تیسرا صدر مرحوم عبدالغفار ندیم تھے۔ جس کے دور صدارت کے دوران جنرل باڈی کے اجلاس میں جو انتخاب کے لیے بلایا گیا تھا، تو ایک قرارداد کے ذریعے متفقہ طور پر بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے لفظ ایجوکیشن کو حذف کر کے صرف بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی بی ایس او کے نام کی منظوری دی، چونکہ اسٹوڈنٹس کا تعلق ہی ایجوکیشن سے ہے، اس لیے ایجوکیشن لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس وقت بی ایس او تشکیل پا گئی تھی، اس وقت ایوب آمریت کا سخت ترین دور تھا اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئی تھی، اس لیے بی ایس ای او کے بانی ارکان نے کسی قدغن اور پابندی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کا اضافہ کیا تھا اس کے ساتھ۔
اور شروع سے ہی جو ہے بی ایس او جو ہے وہ لیفٹ کی ایک تنظیم کے طور کے اوپر رہی، اور اس نے جو نیب جو وہاں پہ تھی اور بلوچ تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ جو ہے اپنا انسلاک کیا۔ لیکن بی ایس او کی پہلی کامیابی اپنے قیام کے بعد ایک الیکشن میں کامیابی، یہ اور ایک ہی مثال پاکستان کے اندر ہے، وہ آئی ایس او کی ہے، شیعہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن۔ ایم کیو ایم کی کہانی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ایک لمبی کہانی ہے، اور جب تک وہ عملی سیاست میں آئے طلبہ سیاست سے تو کافی ٹائم جو اس میں گزر چکا ہوا تھا۔ تو یہ بلوچ سیاست کے اوپر ہم ضرور ایک علیحدہ سے یہیں سے سلسلے کو جوڑیں گے ایک اور سلسلے میں، کہ ابھی جو بی ایس او ہے وہ کتنی بی ایس اوز ہیں، اور پرانی بی ایس او سے اس کا کتنا کن کا نظریاتی تعلق ہے، کون سی جو ہے وہ مزاحمت کی طرف گئی، جیسے سلگ ہیریسن جو ہے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا اور اس کو اہم سورس بتایا انسرجنس کے لیے، اور آج بھی یہی آرگومنٹ جو ہے دیا جاتا ہے کہ اصل بیک بون جو ہے بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسی تنظیموں کی جو ہے بی ایس او جیسی تنظیمیں ہیں، اور خاص ظاہر ہے کہ بی ایس او آزاد ایک کالعدم تنظیم ہے اور جو بالکل مکمل طور کے اوپر سیپریٹزم کی حمایت جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں تو چلتی رہی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پوری ایک تحریک طلبہ کی تھی جو جمہوریت کی بحالی کے لیے ایوب خان کے خلاف چلی، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یہاں سے اپنا بوریاں بستر سمیٹیں۔ اور جب ایوب خان آ گئے تھے تو اس میں دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی ان کو ماشاء اللہ کی طرف سے ظاہر حمایت ملی۔ ایوب خان کے دور میں تو جمعیت اور جماعت اسلامی ذرا عطاب کے اندر ہے، لیکن یحییٰ خان کے یہ اسٹریٹجک پارٹنر تھے، اور یہیں سے جو ہے شاید ملا ملٹری الائنس کی اصطلاح جو ہے ایوب اور جماعت اسلامی کے تعلق سے شروع ہوئی۔ تو انہوں نے ایک ڈنڈا فورس بنا لی، اور ڈنڈا فورس اس کو نام تو انہوں نے دیا تھا باقی مذہبی تنظیموں سے مل کے کہ ڈیموکریٹک یوتھ فورس۔ یہ اسی طرح کی تنظیم جیسے پاسبان 90s کے اندر بنائی تھی، وہ بھی ڈنڈا فورس تھی، لوگوں کو مارتی تھی، کوٹتی تھی، پولیس پہ حملے بھی کئی مرتبہ اس نے بولے۔ تو یہ سوشلزم کے خلاف انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، اور انہوں نے یہاں سے غنڈہ غردی کی سیاست کا آغاز جمعیت نے کیا، اور اس نے جو روشن فکر قوتیں تھیں پنجاب یونیورسٹی میں ان کے خلاف جو ہے محاذ آرائی شروع کی، اور ایک نظریاتی جو ہے پہلو جو ہے طلبہ سیاست میں آنے لگا، مذہب کی بنیاد کے اوپر موجود تو تھا، اب ایک مذہبی رنگ بھی سیاست میں آنے لگا، فرقہ واریت کا بھی آنے لگا۔ اور یہاں ہم ایک کوٹ ہے پروفیسر عزیز الدین احمد کی کتاب سے، یہاں ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ سنانا چاہیں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف این ایس او کی قیادت میں بننے والے فرنٹ میں لبرل عناصر، مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم، نیز فلسطینی طالب علم اور بنگالی طلبہ شامل تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے جس وقت ڈنڈا فورس بنائی، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں لیفٹ نے اپنا ایک اتحاد بنایا، اور اس دوران جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ نے یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں نظریاتی اختلاف کو بنیاد بناتے ہوئے منافرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے انہوں نے ملی بھگت کر کے وائس چانسلر کے ساتھ 200 سے زائد طلبہ کے ووٹ بھی بنوائے، اور اس وقت جن کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ منورنگ اور مینیپولیشن جمعیت کی ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھی، انتظامیہ کے ساتھ مل کے الیکشن کو ریگ کرنا، انتظام کرنا، لوگوں کے اوپر مخالفین کو جو ہے زد و کوب کرنا، ان کے لیے رستے بند کرنا، یہ سب کچھ ہوا۔ اور یہ ہو رہا تھا پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن میں، اور چونکہ 200 ووٹ انہوں نے کروائے تھے جعلی، اور 94 ووٹوں سے جو ہے وہ بن گئی جمعیت جو ہے وہ جیت گئی، اور یہاں سے اس کی پنجاب یونیورسٹی میں سیاست کا جو ہے وہ ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور انہوں نے جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ نے اس الیکشن کے اندر جو ہے جو لبرل اور سیکولر اتحاد کے خلاف اس کو اسلام کی جو اور کفر کی جنگ بنا کے پیش کیا، اور طلبہ کے جذبات کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو بہت آگے تک اس کو لے گئے، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ احمدیہ تحریک کے خلاف
جو ہے وہ بہت اس نیریٹو کو آگے گئے اور پنجاب کے اندر جو ہے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے انہوں نے اس تشدد کی لہر میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ بھٹو صاحب کا ذکر سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن نظر آئے اسے مٹا دو۔ بھٹو صاحب کی 81 سیٹوں والی پارٹی بالآخر ان کی خواہش پوری ہوئی اور مغربی پاکستان کا اقتدار ان کو مل گیا، اور انہوں نے آتے ہی ظاہر ہے کہ ان کی طاقت جو ہے معاہدے تاشکند میں ان کی سیاسی تھی، طلبہ تنظیمیں اور نوجوان تھے، آتے ہی انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے جس نے پنجاب اور سندھ کے بالخصوص نوجوانوں کے دل جیت لیے۔ کیا بھٹو نے اشرافیہ کے مخصوص تعلیمی اداروں کے دروازے عام طالب علموں کے لیے کھول دیے۔ طلبہ کا ایک پرانا مطالبہ یعنی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں سینما گھروں کی ٹکٹوں میں بھی رعایت دینے کا اعلان کیا گیا، میٹرک تک مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے طلبہ کو ٹیکنیکل اعلیٰ تعلیم مہیا کرنے کے لیے اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس کا کام بذریعہ ٹیلی ویژن اور خط و کتابت یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ پھر یہ نیشنلائزیشن کی پالیسی آئی، اس نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نوجوانوں میں مقبولیت ہوئی کہ بہت زیادہ ملازمین بھی بھرتی کیے گئے، اور پیپلز پارٹی کی یونینز جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ تعلیمی اداروں میں، پی آئی اے میں، ریلوے میں انہوں نے جو ہے وہ پورے انڈسٹریل سیکٹر کو بھی جو ہے اپنے قبضے میں کرنا شروع کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے سیاسی فوائد بھی تھے، لیکن جو بھٹو کی گیمکس تھے نیب کے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کی جو گورنمنٹس بنی تھی بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں، وہ ایک ایسا باب ہے جس کے لیے ہم ضرور ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ذکر کریں گے، لیکن یہ بہت ساری چیزیں تاریخی طور کے اوپر درست کرنے والی ہیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ مثلاً ڈاکٹر پروفیسر عزیز الدین احمد جیسے محقق بھی جو ہیں وہ جو بلوچستان کی جو گریلا جنگ ہے اس کو نیب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کا ایک تعلق ہے، لیکن مکمل تعلق جو انسرجنسی کا شاید نیب کے حکومت کے ڈیزالو کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ بہت پہلے سے بہت ساری گریونسز جو ہیں وہ چل رہی تھیں۔ اور یہ دیکھیے مثلا انہوں نے لکھا نیب نے مرکزی حکومت سے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، سرحد اور بلوچستان دونوں جگہ کئی جلسے منعقد کیے، بے شمار ریزولوشن پاس کیے، یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کو متحد کیا، لیکن مرکزی حکومت کے کانوں پر جوں نہ رنگی، بلکہ دونوں صوبوں میں ڈرانے دھمکانے رشوت دینے کے طریقوں سے اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کر لی گئیں۔ بلوچ لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کے بعد تحریک قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئی جن پر قبائلی رسم و رواج کا گہرا اثر تھا۔ بلوچ کلچر میں دشمنیاں نمٹانے کے لیے جو طرز عمل صدیوں سے رائج تھا اس میں پرامن احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ دیکھیے، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرور ہم کریں گے۔ روایتی طریقہ کے مطابق دشمن کے خلاف مسلح جنگ لڑی جاتی تھی، اور اگر وہ زیادہ طاقتور ہوتا تو پہاڑوں کا رخ کیا جاتا اور وہاں سے کارروائی جاری رکھی جاتی۔ فوج کے خلاف گریلا کارروائیوں میں بی ایس او کے دونوں دھڑوں نے حصہ لیا، عوامی نے بھی اور بی ایس او نے بھی، اور بی ایس او کے 5 سابق لیڈروں نے اپنے اپنے گریلا گروپوں کے ساتھ جنگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ خیر جان بلوچ کا کہنا تھا، جو ایک گروپ کے گریلا کمانڈر تھے، کہ اسے کسی دشواری کے بغیر 300 لڑنے والے کارکن مل گئے تھے، اور اس کے پاس لوگوں کو دینے کی بندوقیں ہوتی تو سینکڑوں مزید کارکن بھرتی کر سکتے تھے۔ بی ایس او عوامی کے لیڈروں میں عبدالغنی کمبا نے گریلا جنگوں میں حصہ لینے کے لیے پہاڑوں کا رخ کیا۔ بلوچستان میں یہ تنقید عام تھی کہ مرکزی حکومت صوبے کی تعلیمی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، اور اس کے اعتراض کے طور پر بھٹو نے ایک کریش پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت سیکنڈری اور ڈگری کے سطح کے 27 نئے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ اس اسکیم کا مقصد بلوچوں کو یقین دلانا تھا کہ مرکز ان کی تعلیمی ترقی کا خواہاں ہے۔ لیکن بہرحال انسرجنسی ادھر شروع ہو گئی تھی، اور جیسے اس بھٹو صاحب نے ایران کی مدد سے اس انسرجنسی کو کچلا،
وہ ہم ایک پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن کے پی کے اندر جو ہے وہ اس وقت صوبہ سرحد میں بھی دہشت گردی کا آغاز ہو گیا اور بم دھماکے روز کا معمول بن گئے۔ ان میں ظاہر ہے کہ افغانستان کے اس وقت کے ملوث ہونے کا بہت سارے نیریٹو تھے، اور اس کے افغانستان کی انوالومنٹ تھی، اور پختونوں کی لیفٹ کے جو زیر زمین جو دھڑے ہیں ان کو اس کا مورل الزام ٹھہرایا جاتے تھے، جس میں خاص طور کے اوپر پختون ظلمیں بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ حکومت دعویٰ کرتی تھی کہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ جب بھی چھاپے انہوں نے پشاور یونیورسٹی پہ مارے اور گرفتاریاں ہوئیں، تو یہ دہشت گردی جو ہے بلوچستان میں انسرجنسی اور کے پی کے اندر جو افغانستان کی پشت بنائی پہ دہشت گردی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ جی ایم سید کی تحریک جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو گئی، اور سیپریٹزم جو ہے وہاں پہ بھی کی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ پھر یہ کہ حقوق کی تحریکیں بھی ہو رہی تھیں، اور طلبہ حقوق کی تحریکوں کے ساتھ بھی جو رسول بخش بلیچو صاحب کے ساتھ تھیں، کسانوں کے لیے تحریک بنی تھی، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور سیپریٹسٹ تنظیمیں بھی تھیں۔ تو یہ دونوں رجحان جو ہیں 3 صوبوں کے اوپر ابھر رہے تھے، خیبر پختونخوا، صوبہ سرحد اس وقت، بلوچستان اور سندھ، اور یہی جو ہے آگے آنے والے سیاست کی، طلبہ کے رجحانات کی عکاسی کر رہے تھے۔ اور حکومت کیا کر رہی تھی؟ حکومت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس وقت جو ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو ایسی سیپریٹسٹ تنظیموں کا تدارک سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ تو ہوا کیسے یہ تمام چیزیں، اور یہ جمعیت جو ہے تنظیمیں بناتے رہی، مذہبی اتحاد جو ہے قائم کرتی رہی، اور اس کو اصل کھل کھیلنے کا موقع ملا ضیاء الحق کے دور میں۔ طلبہ سیاست پہ پابندی لگی، جمعیت کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ سارے تعلیمی اداروں میں جہاں جہاں بھی ان کو لیفٹ کے لوگ یا کوئی آزاد سیکولر نیشنلسٹ نظر آئیں تو ان کو تدارک کے لیے اس کو آگے کھڑا کیا گیا۔ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے، ضیاء کی پالیٹکس، اور اس کے بعد جو ہے پھر بے نظیر بھٹو کی اور میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے، تو طلبہ سیاست کو کیسے ختم کیا گیا، ہم پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک پروگرام وہ یقیناً ڈیو ہے کہ بی ایس او کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔